آج کا ہمارا مشن سورہ الاحزاب کے آخری حصے، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کے ابتدائی حصے کا، یعنی پہلی 21 آیات کا تفصیلی تجزیہ کرنا ہے۔ ہاں، اور مقصد یہ نہیں کہ ہم بس قدیم واقعات کو دہرائیں، مقصد یہ ہے کہ ان میں چھپی ایسی باتیں نکالی جائیں جو آج کے دور میں بھی انسانی نفسیات کو سمجھنے میں مدد کریں۔ واقعی، کیونکہ معاشرتی رویے تو آج بھی ویسے ہی ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات صرف تاریخی واقعات تک محدود نہیں ہے، یہ انسانی فطرت، تکبر، شکر گزاری اور قیادت کا ایک مکمل ڈھانچہ یعنی ایک فریم ورک پیش کرتی ہیں۔ ایک آئینہ پیش کرتی ہیں جس میں ہر دور کا انسان اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ صحیح کہا، ہم دیکھیں گے کہ کیسے معاشرے بنتے اور بگڑتے ہیں، اور کیسے چھوٹے چھوٹے اعمال ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں سورہ الاحزاب کے آخری حصے سے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، خاص طور پر جب ہم اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں جب اسلامی ریاست وسیع ہو رہی تھی اور مال و اسباب آنا شروع ہوا، تو نبی کی بیویوں نے دنیا کی آسائشوں میں اضافے کا مطالبہ کیا، جو کہ ایک فطری سی بات تھی۔ معیار زندگی بہتر ہونے کی امید تھی۔ بالکل، لیکن انہیں ایک واضح انتخاب، ایک چوائس دی گئی، یا تو دنیا کا مال چن لیں یا اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو۔ اور ان عظیم خواتین نے آخرت کو چنا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اسی فیصلے کے بعد انہیں 6 مخصوص احکامات دیے گئے، کیونکہ ان کا کردار عام عورتوں جیسا نہیں تھا، وہ رول ماڈلز تھیں۔ ان احکامات میں سب سے پہلے آواز کا پردہ تھا، یعنی کسی نام محرم سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، پھر گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا اور دور جاہلیت جیسی نمائش نہ کرنا۔ ساتھ ہی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شامل تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو کیا یہ دراصل ایک نئے اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد نہیں تھی؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ صرف چند خواتین کے لیے فہرست نہیں تھی، یہ ایک ایسے نظام کا آغاز تھا جہاں عورت کے وقار کو اولیت دی گئی۔ جب قیادت دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتی ہے تو پوری قوم کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح اور طلاق کا واقعہ اگر ہم دیکھیں۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ یہی تو سب سے گہری بات ہے اس حصے کی۔ کسی بھی سماج میں جو رسم سینکڑوں سالوں سے جڑ پکڑ چکی ہو، اسے صرف کاغذ پر قانون لکھ کر نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کے لیے عملی قدم ضروری ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی کرنا اس وقت ایک بہت بڑا ٹیبو تھا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ کے حکم سے نبی کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ یہ اس بات کا واضح پیغام تھا کہ حقیقت اور فرض کیے گئے رشتوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسانی بنائے گئے دستوروں کے سامنے خالص حقیقت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک لیڈر کا خود آگے بڑھ کر روایتوں کو توڑنا معاشرے کے نفسیات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا آپ نے، اور اسی معاشرتی تبدیلی کے درمیان سورہ الاحزاب میں ختم النبیین کا عظیم تصور بھی واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، خاتم یعنی ختم کرنے والا، اور ختم یعنی مہر لگانے والا۔ نبوت کے اس سلسلے پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی گئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو معاشرتی آداب کی طرف آ جاتی ہے، جیسے گھروں میں آنے جانے کے آداب۔ بتایا گیا کہ کھانے کے وقت سے پہلے نہ پہنچو اور کھانا کھا کر نکل جاؤ۔ باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں بھی یہ پرسنل سپیس اور باؤنڈریز کے آداب کتنے فٹ بیٹھتے ہیں۔ بہت فٹ بیٹھتے ہیں۔ پھر اسی سورہ میں پردے یعنی حجاب کے احکامات آتے ہیں۔ پردے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ خواتین پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ یعنی یہ شناخت اور معاشرتی تحفظ دونوں کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور سب سے خوبصورت بات درود و سلام کی فضیلت ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ روحانی بلندی اور شکر گزاری کا بہترین اظہار ہے۔ ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے یہ سب ضروری ہے، آداب، احترام اور روحانیت۔ اچھا، ہم نے بھی بات کی نئے معاشرے کے بننے کی، لیکن جب ایک معاشرہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس حیرت انگیز طاقت اور دولت آ جاتی ہے، تو اس کی آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورہ سبا کے واقعات میں ملتا ہے۔ صحیح۔ سورہ سبا میں 2 مختلف رویوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ہیں، جنہیں عظیم طاقت دی گئی۔
ذرا تصور کریں، پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا، ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں۔ تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا، اور جن ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اتنی عظیم اور ایبسولوٹ پاور! لیکن ان سب کے باوجود ان کی شکر گزاری میں کمی نہیں آئی اور تکبر ان کے پاس تک نہیں آیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ خود میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے انتقال کر گئے، اور جن اپنے مشکل کاموں میں لگے رہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے آقا انتقال کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ یہاں جو نفسیاتی پوائنٹ ہے وہ جنوں کی ذہنی غلامی کا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا پینوپٹیکون ایفیکٹ تھا۔ جن اس ایلیوژن میں تھے کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ بے تحاشا محنت کر رہے تھے۔ وہ دراصل ایک خوف اور اتھارٹی کے ایلیوژن کے غلام تھے۔ اس واقعے سے یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہوتے تو عذاب والے کام میں مہینوں مبتلا نہ رہتے۔ اتھارٹی اور خوف کا یہ ایلیوژن واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس عظیم شکر گزاری کے بالکل برعکس ہمیں سبا کی قوم کا حال دکھایا گیا ہے۔ انہیں 2 بہترین باغ دیے گئے تھے، ان کا ملک محفوظ اور خوشحال تھا، سفر کے راستے پرامن تھے۔ لیکن جب آسائش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان ناشکری کرنے لگتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے احسانات کو بوجھ سمجھا اور سفر کے فاصلے بڑھانے کی فرمائش کی۔ یہی وہ تکبر ہے جو ابنڈنس یعنی بہتایت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نتیجتاً اریم کے عظیم سیلاب نے ان کے باغ اور ڈیمز تباہ کر دیے۔ وہ ہرے بھرے باغ جھاڑیوں اور کڑوے پھلوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ بالکل ویسا ہی تکبر تھا جیسا مکہ کے سردار اپنے مال و دولت کی وجہ سے کر رہے تھے۔ یہ ایک وارننگ تھی کہ تکبر کسی بھی عظیم معاشرے کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ واقعی وسائل کا ہونا بذات خود کافی نہیں ہے، بلکہ قوم کا اجتماعی رویہ، اتحاد اور شکر گزاری اصل چیز ہے۔ تاریخی واقعات کو آج کے حالات پر رکھ کر دیکھنے سے ہی اصل سبق ملتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ تاریخی واقعات ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ گفتگو کے آخری حصے میں ان تاریخی واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکہ کے سرداروں سے جوڑا گیا ہے۔ ہاں، مکہ کے سرداروں کو اپنی دولت اور اپنی اولاد پر بہت غرور تھا۔ انہوں نے بھی اسی تکبر کے نشے میں قرآن اور حق کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے پاس مال اور اولاد ہے تو وہ ہر عذاب سے محفوظ ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن قرآن صریحاً یہ اعلان کرتا ہے کہ مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ماخذ میں قرآن کی اس دعوت فکر کا بھی بڑا زبردست ذکر ہے۔ قرآن ان سرداروں کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ تنہائی میں یا دو مل کر اپنا دماغ استعمال کریں۔ یہ بہت زبردست نفسیاتی نکتہ ہے، ہجوم کی سوچ سے باہر نکلنے کی دعوت۔ بالکل، قرآن کہتا ہے کہ اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ پیغام لانے والا کوئی دیوانہ نہیں ہے، بلکہ ایک سچا خبردار کرنے والا ہے۔ مطلب جب انسان سوسائٹی کے پریشر سے نکل کر غور کرتا ہے تبھی اسے حقیقت نظر آتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ سورہ فاطر ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہی اللہ کی تخلیقی قدرت سے ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پروں کے ساتھ بنانے والا۔ 2، 3 اور 4 پروں والے فرشتے۔ ساتھ ہی ایک بہت بڑی وارننگ دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اور شیطان ایک کھلا دشمن ہے جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ سورہ فاطر انسان کو 2 سب سے بڑے خطرات سے آگاہ کرتی ہے۔ پہلی چیز دنیا کا دھوکہ اور دوسری شیطان کی دشمنی۔ مجھے جو چیز یہاں متاثر کی وہ یہ کہ قرآن شیطان کو صرف ایک اندر کی آواز یا نفسیاتی کردار نہیں مانتا، بلکہ ایک کھلا دشمن قرار دیتا ہے، اوپن اینیمی۔ بالکل، اس دشمن کا مقصد بہت کلیئر بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو صرف بھٹکانا نہیں چاہتا، بلکہ دنیا کے دھوکے میں ڈال کے اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے پورے گروہ کو اسی انجام کی طرف بلاتا ہے۔ ہدایت پانے کا سب سے پہلا قدم ہی اس کھلے دشمن کو پہچاننا اور اس کے فریب سے بچنا ہے۔ اور اسی ہدایت کے ملنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، اب ہم اس اہم مومنٹ پر آتے ہیں کہ ہدایت پانے والوں کو ان کی کوششوں کے مطابق
3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو چلیے ان 3 اقسام کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہاں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ انسانی کمزوریوں اور اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے بے مثال ہے۔ ہدایت پانے والوں کے اس گروہ میں، اور دھیان رہے کہ یہ سب کتاب کے وارث ہیں، پہلی قسم وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، جنہیں ظالم النفسی کہا گیا ہے۔ اپنا ظلم یعنی وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں۔ یہ وہ عام لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان سے گناہ اور خطائیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے اعمال مکس ہوتے ہیں۔ وہ نفس کے ہاتھوں کمزور ضرور ہیں لیکن وہ ہدایت کے دائرے سے باہر نہیں گئے۔ صحیح۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بیچ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، جنہیں مقتصد کہتے ہیں۔ یہ درمیانی روش پر چلنے والے ہیں۔ یہ اپنے فرائض باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پر عام سی نیک زندگی گزارتے ہیں۔ اور آخری قسم؟ تیسری قسم نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، سابقون بالخیرات۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صرف فرائض پر نہیں رکتے بلکہ ہر بھلائی کے کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور سکون دینے والا حصہ ہے۔ بے شک۔ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور جو بیچ کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کا حساب بہت آسان ہوگا اور انہیں بھی جنت مل جائے گی۔ لیکن سب سے بڑا سوال اس پہلی قسم کا ہے۔ وہی جن کے اعمال مکس تھے؟ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، خطائیں کی، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ اتنی وسیع رحمت کی نشانی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ حضرت ابو درداء کی تفسیر کے مطابق یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جن کے اعمال مکسڈ ہیں، یقیناً انہوں نے گناہ کیے ہوں گے جن پر قیامت کے دن ان سے سوال جواب ہوگا۔ تو گھبراہٹ تو ہوگی انہیں۔ بہت گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، لیکن جب عدالت برخاست ہو جائے گی، کورٹ از ڈسمس، اور فیصلے ہو چکے ہوں گے تو اللہ کی رحمت اپنے عروج پر جوش میں آئے گی، اور آخرکار انہیں اللہ کی طرف سے معافی دے دی جائے گی اور یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ واہ، آخرکار معافی مل جائے گی اور وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ نقطہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک عظیم ڈھال اور امید ہے جو اپنی روزمرہ کی کمزوریوں اور گناہوں کی وجہ سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ان مکسڈ اعمال والوں کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ انہیں بھی اپنی کتاب کا وارث اور چنے ہوئے لوگوں میں شمار کیا ہے، بشرطے کہ ان کے دل میں ایمان ہو۔ یہ سورہ فاطر کا ایک ایسا سبق ہے جو پوری انسانیت کو امید کی طرف لانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ لیکن اس وسیع رحمت اور معافی کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم اپنے اعمال سے لاپرواہ ہو جائیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر ہم سورہ یاسین کے ابتدائی حصے پر نظر ڈالیں، ہاں، وہاں تو منظر ہی مختلف ہے۔ وہاں ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا گیا ہے جو سچائی کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی پہلی 21 آیات میں ڈس بلیورز یعنی منکرین کی ذہنی کیفیت کو بڑی خوبصورت فزیکل امیجری سے دکھایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سر آٹومیٹکلی اوپر اٹھا رہتا ہے اور وہ اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایروگنس اور تکبر کا بہترین استعارہ ہے۔ اور ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، وہ سچ کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ایروگنس واقعی انسان کا ویژن بلاک کر دیتا ہے۔ اس حصے میں ایک بہت اہم تصور آثار کا ہے، یعنی ٹریسز یا فٹ پرنٹس۔ ہاں، یہ پوائنٹ مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ایک ایسی ریکارڈنگ چل رہی ہے جس میں نہ صرف ہمارے موجودہ اعمال لکھے جا رہے ہیں بلکہ جو نشانات ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے وہ بھی درج ہو رہے ہیں، چاہے وہ نیک اثرات ہوں یا برے۔ اس کے فوراً بعد ایک بستی والوں کا واقعہ آتا ہے جو اس تصور کو مزید واضح کرتا ہے۔ 3 رسول بھیجے گئے اس بستی میں، لیکن بستی والوں نے انہیں جھٹلایا اور منحوس کہا، یہاں تک کہا کہ تم تو صرف ہمارے جیسے انسان ہو۔ اور اسی واقعے میں ایک عام انسان کا کردار ابھر کر آتا ہے۔ شہر کے آخری حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، وہ بس اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ ان رسولوں کی بات مان لو۔ اس کی دلیل کتنی لاجیکل تھی کہ یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اور خود ہدایت پر ہیں۔ اس شخص نے سچائی کے لیے اپنی آواز اٹھائی، اپنی جان قربان کر دی اور جنت کا حقدار بنا۔ اور جنت میں جا کر بھی اس نے یہی تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے کس قدر عزت دی ہے۔ وہ آخرت میں بھی اپنی قوم کی خیرخواہی چاہتا تھا۔ یہ کردار ہم سب کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے۔ سچائی کا ساتھ دینے کے لیے کسی عظیم عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
ایک عام انسان کی ہمت نے ایسے اثار چھوڑے کہ آج ہم انہیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے نے ہمیں سچ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ معاشرتی روایات کو توڑنے سے لے کر طاقت اور شکر گزاری کے توازن تک، اور ایک عام انسان کے سچائی کے لیے کھڑے ہونے تک۔ خدا کی نعمتیں آزمائش ہیں اور آسائشوں میں شکر ادا کرنا اصل کامیابی ہے۔ ہم روز جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارا کردار بناتے ہیں۔ بالکل، اور جانے سے پہلے ایک نئے پہلو پر غور کرنے کی دعوت میں دینا چاہوں گی۔ ضرور۔ سورہ یاسین میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کے اپنے پیچھے چھوڑے گئے اثرات یا لیگیسیز بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آج کے اس ڈیجیٹل اور تیز ترین دور میں، جب ہر چھوٹی سی بات، ہر کمنٹ اگلے کئی سالوں تک ریکارڈ میں رہ سکتا ہے، تو اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ انجانے میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیسی خاموش روایتوں اور ڈیجیٹل اثرات کا سلسلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا انٹرنیٹ پر ہمارے قدم کے نشان انہیں راستہ دکھائیں گے یا انہیں بھٹکا دیں گے؟ ایک بہت ہی گہرا سوال۔